مسلح افواج ہماری خود مختاری اور سالمیت کی محافظ ہیں. آئندہ بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جنگ بندی کی پیشکش قبول کی. بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث تاریخی کامیابی ملی. آرمی چیف نے ثابت کیا وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار ہیں. ایئر چیف نے بھارتی طیارے گرا کر اپنی پیشہ ورانہ مہارت ثابت کی. پاک فضائیہ نے بھارت میں 7 ہائی ویلیو ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا. آج عام محاذ کی بجائے مختلف جہتوں میں صلاحیتوں کا امتحان ہے. پاکستان کو درپیش خطرات روایتی میدان جنگ تک محدود نہیں. وزیر اعظم کا کمان اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب. شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ آمد. قائم مقام گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا. وزیر اعظم امن و امان سے متعلق جرگے میں بھی شرکت کریں گے. ویل ڈن ارشد ندیم، قوم کے دل جیت لیے. ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. قومی ہیرو ارشد ندیم اولمپک چیمپئن کے بعد ایشین چیمپئن بھی بن گئے. ارشد ندیم نے فائنل مقابلے میں سب سے بڑی 86.40 میٹر تھرو پھینکی. بھارت کے سچن یادو 85.16 میٹر تھرو پھینک کر دوسرے نمبر پر رہے. پاکستان نے 52 سال بعد ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا. جنوبی کوریا میں پاکستانی پرچم سربلند. ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر ملک بھر میں جشن. میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر میں جشن کا سما. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، نعرے، جیت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم. اپنے بیٹے پر فخر ہے، وہ اسی طرح ملک کا نام روشن کرتا رہے گا. ارشد ندیم کی والدہ خوشی سے نہال. والد نے کہا میرا بیٹا 100 میٹر تھرو پھینک سکتا ہے. قومی ہیرو کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو عزت دی. کامیابی کا کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے. نوجوانوں کو پیغام ہے محنت کریں، اللہ مدد کرتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار کامیابی پر ارشد ندیم کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی قومی ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا الحمدللہ پاکستان کے لیے ہر میدان سے خوشیوں اور خوشخبریوں کی ہوا چل پڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شاباش ارشد ندیم شاباش، ہمیں آپ پر ناز ہے. پاکستان نے جنگی طیارے مار گرائے. بھارت نے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو میں سچ اگل دیا. پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں اپنے طیاروں کی تباہی کا اعتراف. جنرل انیل چوہان نے کہا پاکستان سے لڑائی میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں. بھارتی چیف آف ڈیفنس کا مار گرائے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز. کتنے طیارے تباہ ہوئے؟ ٹی وی میزبان کے سیدھے سوال پر کہا اہم یہ نہیں کہ طیارے گرائے گئے، اہم یہ سوال ہے کہ کیوں گرائے گئے. ہم نے فضائی لڑائی میں اپنی غلطی پہچانی اور 2 دن بعد اصلاح کی. پاکستان کا بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کو نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے. ریاستی معاونت سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہے. مذہبی نفرت کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. مذہبی منافرت علاقائی استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے. بھارتی حکومت تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے. سینیٹر مشاہد حسین کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات. پاک بھارت کشیدگی میں روس کے مثبت غیر جانبدارانہ رویے پر اظہار تشکر. روسی وزیر خارجہ کی بھارت کے مغربی اتحادوں میں کردار پر تنقید. لاروف کا نیٹو پر افغانستان میں واپسی کی سازش کا الزام. مشاہد حسین کی یوریشین فورم کے آغاز سے قبل روسی وزیر خارجہ کے ساتھ 40 منٹ طویل ملاقات. سینیٹر مشاہد حسین سید کو روسی وزارت خارجہ اور حکمران جماعت یونائٹڈ رشیا نے دعوت دی تھی.
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈنگ اسٹیٹ کمیٹی کا تیسرا اجلاس محسن نقوی نے کہا ملک سے غیر قانونی اسپیکٹرم کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکیومنٹ سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا بھکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے ان سے سختی سے نمٹا جائے گداگری کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ضروری ہے پنجاب میں پہلی مرتبہ ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری این او سی ختم کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کرنے کے لیے میکانزم پر غور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کی ریگولرائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر اتفاق مریم نواز نے کہا غریب لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قیام میں سرکاری محکمے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا ملک بھر میں احتجاجی تحریکیں چلائیں گے بانی نے کہا ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا بانی نے کہا ملک بھر میں احتجاج کریں جیل سے ریٹ کروں گا سینیٹر علی ظفر کی میڈیا ٹاک اور 9 مئی حملہ کیس اے ٹی سی اسلام آباد کا سزا یافتہ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف سمیت 7 مجرمان کو گرفتار کرنے کا حکم 11 مجرمان کو سزا سنائی 4 کمرہ عدالت سے گرفتار ہو گئے ایس ایچ او تھانہ رمنا 7 مجرموں کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرے عدالت کا حکم پی ٹی آئی ایم این اے اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملہ جلاؤ گھراؤ کیس کا 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال اور 3 ماہ قید کی سزا سنائی کم ریٹ پر خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی تلاش مویشی منڈیوں میں گہما گہمی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور منڈیوں کی زینت گاہکوں اور بیوپاریوں میں قیمتوں پر تکرار شہریوں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ پچھلے سال 3 من کا جانور 150 پہ یا 140 پہ ملتا تھا اب 2 لاکھ پہ ہو گیا ہمیں تو یہ 2 پسند ہیں پر یہ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے اس کا جو ہے نا دبے لگایا لیکن وہ نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں جی 125 سے 130 تک ہم جو ہے نا اس کو دے دیں گے مشکلات یہ ہیں کہ تقریباً 25-26 من کا جانور ہے تو ہمارا ذہن تھا 12-15 لاکھ کا بولا لیکن وہ کہہ رہے ہیں 40 سے 45 لاکھ ہے تو یہ ہماری رینج سے بہت زیادہ ہے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں باران رحمت پہاڑوں پر ہلکی برف باری سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی بالائی خیبر پختونخوا مردان چارسدہ سوابی چترال دیر میں بارش کا امکان لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارش کی نوید سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات موسمیاتی تبدیلی زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال پنجاب میں ایگری ای میکنائزیشن پروجیکٹ پر 2 طرفہ اتفاق ایگری یونیورسٹیز کو عالمی اداروں سے منسلک کرنے کی حکمت عملی زیر غور مریم اورنگزیب نے کہا کسانوں کے لیے آسان قرضے کلائمیٹ ریزیلنٹ زرعی مشینری متعارف کرا رہے ہیں اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں تھم نہ سکیں مزید 30 فلسطینی شہید شہداء کی مجموعی تعداد 53,321 ہو گئی 1,23,770 فلسطینی زخمی ہو چکے حماس کے عرب اور مسلم ممالک سے امدادی قافلے بھیجنے کی اپیل غزہ میں انسانی بحران گہرائی کی انتہا پر پہنچ چکا ہے ترجمان حماس کا بیان ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں بھوک کا بحران ہمارے تصور سے بھی بدتر ہو چکا ہے اسرائیلی محاصرے کے باعث ہر 5 میں سے 1 فلسطینی قحط کا شکار ہے
اسرائیل کی جانب سے امداد کی راہ میں رکاوٹ بدستور جاری ہے۔